الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 110 سے لے کر آیت نمبر 113 تک انشاءاللہ سورہ توبہ ہے، پارہ 11 ہے، سماعت کریں گے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے ایمانداروں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس عوض میں کہ ان کے لیے جنت ہے، یعنی جنت کے عوض اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ان کے مال اور ان کی جان خرید لی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر پختہ وعدہ تورات میں، والانجیل انجیل میں، والقرآن اور قرآن میں، یعنی تینوں کتابوں میں یہ بات کیا ہے موجود ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ سے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اے ایمان والو پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو کیا ہے تم نے اللہ تعالیٰ سے، وذالک ھو الفوز العظیم، اور یہی تو سب سے بڑی فیروز مندی ہے، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پہلے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے ایمانداروں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ جنت دے دی ہے، مال اور جان لے لی ہے، یعنی جب ہماری جانیں اسی نے پیدا فرمائی، ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اس کا دیا ہوا ہے، گویا ہماری جانوں اور اموال کا مالک حقیقی وہ خود ہی ہے، اس لیے وہ اگر ہر چیز یوں ہی لے لے تو کسی کو دم مارنے کی کیا مجال، لیکن اس کی شان بندہ پروری ملاحظہ ہو کہ اپنی چیزوں کا ہمیں مالک قرار دیا، پھر اس فانی زندگی اور ناپائیدار متاع دنیا کا خود خریدار بنا، اور قیمت اتنی گراں عطا فرمائی جس کا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا، یعنی جنت۔ جب 70 انصار مکہ میں آئے اور رات کو تنہائی میں حضور اکرم کے دست مبارک پر وہ تاریخی بیعت کی جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، جو شرط آپ اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے ہم سے منوانا چاہتے ہیں منوا لیجئے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تو یہ شرط ہے کہ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اسی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور اپنے لیے یہ شرط ہے کہ ان تمنعونی مما تمنعون منہ انفسکم واموالکم، کہ جس چیز سے تم اپنی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو۔ انصار نے عرض کی اگر یہ شرطیں ہم نے پوری کر دیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گی۔ اسی وقت خوشی سے ان کے دل باغ باغ ہو گئے اور کہنے لگے ربح البیع لا نقیلا ولا نستقیلا، یہ سودا تو بڑا نفع مند ہے، اب ہم اس سودے کو نہ خود توڑیں گے نہ اس کو توڑنے کی اپنے آپ سے خواہش کریں گے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آگے ارشاد فرمایا نا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اس خرید و فروخت کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی سے تمہاری جانیں قبض کر لی جائیں اور تمہارا مال و اسباب کو بھی اپنے قبضہ میں لے لیا جائے، جیسے عام طور پر خریدار خرید کر وہ چیز کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، بلکہ اس کا مدعا یہ ہے
کہ جب مالی قربانی کا موقع آئے تو تم بلا تعمل اپنی عمر بھر کا اندوختہ پیش کر دو، جب میدان جہاد میں نکلنے کی باری آئے تو سر بکف حاضر ہو جاؤ، تمہاری طرف سے یہ پختہ عزم ہونا چاہیے، اس کے بعد خواہ تم صحیح و سلامت جہاد سے واپس آ جاؤ، تمہاری طرف سے سودا پورا ہو گیا اور تم اس معاوضہ کے حقدار بن گئے جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے کیا خوب فرمایا، اثامن بالنفس النفیسۃ ربہا ولیس لہا فی الخلق کلہم ثمن بہا تشتری الجنات ان انابعتها بشیء سواہا ان ذالکم غبن لئن ذہبت نفسی بدونها اصبتها لقد ذہبت نفسی وقد ذہب الثمن، کہ میں اس نفس نفیس کا سودا اس کے رب سے کرتا ہوں، ساری کائنات میں اس کا اور کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا، یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس سے جنت خریدے جا سکتے ہیں، اگر میں اس سے کم تر بیچوں تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ یہ بہت پیاری بات کی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں اس کو آسان لفظوں میں، اگر میں نے اپنی جان دنیا کے اصول میں ضائع کر دی تو میں نے اپنے نفس کو برباد کر دیا اور قیمت بھی ضائع کر دی۔ آگے ارشاد فرمایا نا کہ وعدن علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کتابوں میں اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ بالکل یہ وعدہ حق کا سچا ہے کہ تم مال دو گے تمہیں جنت ملے گی، تم جان دو گے تمہیں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ یہ ایسا وعدہ نہیں کہ جس کے پورے نہ کیے جانے کا اندیشہ ہو، بھئی کوئی خطرہ ہو، کوئی خوف ہو، بلکہ یہ پختہ وعدہ ہے، اور اس کا ذکر صرف قرآن ہی میں نہیں بلکہ سابقہ کتب سماویہ تورات انجیل میں بھی صراحتاً موجود ہے۔ آیت کے اس حصے پر عیسائی عالموں نے سخت اعتراض کیے، چنانچہ داری برینکمین کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ قرآن کی اس آیت حق و صداقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اور اس نے اس کا بڑی شد و مت سے انکار کیا ہے کہ اس قسم کے وعدے کا ذکر تورات و انجیل میں آیا ہے، باوجود اس بات کے کہ تورات و انجیل اپنی اصلی صورت میں محفوظ نہیں رہیں اور زمانہ سے اس میں طرح طرح کی تعریفیں رونما ہو گئی ہیں، اس لیے موجودہ بائبل میں اگر اس معاہدے کا ذکر نہ ملے تو بھی محل اعتراض نہیں، لیکن خدا کی قدرت ملاحظہ ہو کہ اس محرف انجیل میں بھی متعدد ایسی آیات آج تک موجود ہیں جو اس آیت کے مضمون کی تصدیق کرتی ہیں۔ وہ کیا؟ ان میں سے ایک لوکا کی جو انجیل متی ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا، جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا، کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا اس کو 100 گنا ملے گا، یہ انجیل متی کی، اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا، یہ انجیل متی کا حوالہ پیش کر دیا، یعنی دو لوکا کا بھی اور متی کا بھی دونوں کا حوالہ پیش کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ صرف یہ وعدہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے بلکہ تورات اور انجیل میں بھی یہ وعدہ موجود ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون، توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور نگہبانی کرنے والے، اللہ کی مقررہ حدوں کی اے میرے رسول خوشخبری سنا دیجئے ان کامل مومنوں کو۔ وبشر المؤمنین، یعنی یہ جو سارے ہیں نا یہ سارے اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور انہیں بشارت دے دیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مومنین کاملین کی صفات کا بیان ہو رہا ہے، تائبون سے لے کر آمرون تک متعدد صفات کا ذکر آیا، لیکن ان میں حرف عطف نہیں استعمال ہوا، لیکن والناہون سے پہلے حرف عطف لانے کی کیا وجہ ہے؟ یعنی آیا نا باقیوں میں واو نہیں آئی، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف، یہاں تک کوئی واو نہیں آئی دو حروفوں کے درمیان، تائبون اور عابدون کے درمیان یا عابدون اور حامدون، لیکن الآمرون بالمعروف کے بعد والناہون واو آئی، تو کہا کہ یہ کیوں ایسا کیا گیا؟ والناہون سے پہلے حرف عطف لانے کی کیا وجہ ہے؟ مفسرین نے اس کے متعدد جواب دیے۔ نمبر 1، ایسے موقع پر حرف عطف کا ذکر کرنا اور نہ کرنا دونوں صحیح ہیں، اس لیے یہاں مزید کسی توجیہ کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، الناہون کا الآمرون پر عطف کیوں کیا؟ کیونکہ یہ دونوں مل کر ایک مکمل صفت بنتے ہیں، نہی عن المنکر، ٹھیک ہے نا، یعنی امر بالمعروف اور نہی
अनिल मुनकर, मुनकर ये दोनों मिल के एक कलाम बनते हैं, इसलिए ये जिक्र किया। अल्लामा कुर्तुबी ने भी ये लिखा है कि कुरैश की लुग़त ये है कि 7 के अदद तक हर्फ़ अतफ़ ज़िक्र नहीं करते, और जब 8वां ज़िक्र करते तो फिर हर्फ़ अतफ़ का इजाफ़ा कर दिया करते। अन्नाहुन, क्योंकि 8वां वस्फ़ है इसलिए वाव का इजाफ़ा कर दिया और ये यहाँ पे बयान कर दिया। मा कान लिन्नबी, उन कामिल दुरुस्त नहीं है नबी के लिए, अल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू, और ना ईमान वालों के लिए कि मग़फ़िरत तलब करें, लिल मुशरिकीन, मुशरिकों के वास्ते, वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बादि मा तबय्यन लहुम, अगरचे वो मुशरिक उनके करीबी रिश्तेदारी हों, मिन बादि मा तबय्यन लहुम, जबकि वाज़े हो गया हो उन पर, अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, कि ये क्या है, दोज़खी हैं। यानी न नबी के लिए ये जायज़ है और ना ईमान वालों के लिए ये जायज़ है कि वो अपने करीबी रिश्तेदार जो कि मुशरिक हैं उनके लिए अल्लाह ताला की बारगाह में मग़फ़िरत तलब करें। कब? जबकि उनके लिए ये बात लिखी जा चुकी हो कि वो क्या हैं, जहन्नमी हैं। वो क्या हैं, जहन्नमी हैं। जब इंसान फौत हो जाए तो जिंदों का उस पर ये हक़ है, अब ज़रा ये बात गौर से सुन लीजिएगा, जिंदों पर उसका ये हक़ होता है कि वो उसके लिए तलब मग़फ़िरत करते रहें। ये भी दुरुस्त है कि ख़ुद करें, ये भी दुरुस्त है कि 10-50 जितनी अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी है, दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को बुला के 7वां 10वां चेलम कुल ये सारे कर सकते हैं। क्यों? उनमें और कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके कि वहाँ भी अपने मरहूम बाप, अपनी मरहूम माँ, अपने मरहूम भाई और बहन या कोई भी करीबी रिश्ता, उसके लिए क्या किया जाता है, मग़फ़िरत की दुआ की जाती है। क्या की जाता है, मग़फ़िरत की। हाँ, ऐसा ना हो कि वहाँ ढोल बजाए जाए, या ऐसा ना हो कोई और दुनियावी बकवासात किए जाए या ऐसी चीज़। हाँ, कुरान पढ़ा जाए, सनाखानी की जाए, तिलावत की जाए, ज़िक्र अज़कार किया जाए, और फिर अल्लाह की बारगाह में उन सब को पेश करके कि या अल्लाह हम इस काबिल नहीं है, ये जो हमने अमल किया है ना, ये इस काबिल है कि तू इस अमल के सदक़े में हमारी भी बख्शिश कर दे और मरहूम की बख्शिश कर दे, तो कोई खिलाफ शरअ नहीं है। ताकि उनके इस्तिग़फ़ार से परवरदिगार आलम, देखे ना, अगर ये जायज़ ना होता, मैं बल्कि बाद में बात लंबी हो जाएगी, ज़रा मैं इसको लेकिन यहाँ वाज़ेह तौर पर बयान किया कि मग़फ़िरत सिर्फ उनके लिए है जिनका ख़ातिमा ईमान पर हो, और जो कुफ्र और शिर्क की हालत में मरे हों उनके लिए मग़फ़िरत का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।